بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موئے زیر ناف، ناف کے نیچے کے بال کو صاف کرنے کی حدود اربع کیا ہے؟ کہاں سے اس کو صاف کیا جائے، کس طریقے سے صاف کیا جائے؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ پیڑو کی جو ہڈی کی ابتدا ہے، پیڑو جو پیٹ کے نیچے کا حصہ جس کو کہتے ہیں اس کو پیڑو کہتے ہیں، تو اس کی ہڈی کی ابتدا سے لے کر اعضائے ثلاثہ، اوپر پیٹ کی طرف والا حصہ اور دونوں ران، ان کے ارد گرد جن کے محاذات میں رانوں کا وہ حصہ بھی شامل ہے جس کے ملوث ہونے کا خطرہ ہو، جن بالوں کو اس تک ملوث ہونے کا خطرہ ہو، لہذا اس طریقے سے ان بالوں کو صاف کرنا، ران کا بال اور اسی طریقے سے پیڑو کا بال اور پھر نیچے کے حصے کا، مثلاً پاخانہ کے مقام کا جس کو عربی میں دبر کہتے ہیں، ان بالوں کا صاف کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے خصیتین جس کو بعض علاقے کے اندر انڈو آڑ بھی کہتے ہیں، تو اس کا صاف کرنا، اور عربی میں عضو تناسل کو ذکر کہتے ہیں، لہذا اس کے جڑ میں جو بال ہوتا ہے ان بالوں کو صاف کرنا۔ اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ ناف کے نیچے اور دائیں بائیں جو بال ہو، اسی طرح خصیتین اور سرین کے نیچے تک، اور عضو مخصوص جیسا کہ ذکر اور دبر کہا میں نے، عضو مخصوص کے ارد گرد کے سب بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر اور سنت یہ ہے کہ استرے یا بلیڈ وغیرہ سے مونڈا جائے۔ اس کے علاوہ کسی دوا، صابن یا پاؤڈر جو آج کل مارکیٹ وغیرہ میں ملتا ہے، اس سے یا کینچی سے کاٹ کر بھی صاف کرنا جائز ہے۔ یہ صفائی ہر جمعے کے روز مناسب ہے۔ اس کا اگر موقع نہ ہو تو 15 دن میں صفائی بہر صورت کر لینی چاہیے، اور 40 روز تک ان بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس روایت کو جو ہے صاحب مشکات المصابیح نے نقل کیا ہے کتاب اللباس باب الترجل الفصل الاول کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380 میں۔ اسی طریقے سے جو ہے مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس باب الترجل میں بھی نقل کیا ہے، پہلی فصل کے اندر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 272 میں اور 273 میں، حدیث نمبر 4420 دارالکتب العلمیہ بیروت کی جو چھپی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے شرح مسلم کے اندر جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر بھی نقل کیا ہے کتاب الطہارت باب خصال الفطرہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 کے اندر۔ اسی طریقے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی در مختار شامی کی کتاب الحظر والاباحہ فصل فی البیع کے تحت نقل کیا ہے، 6ٹھی جلد 406 پر جو دارالعلوم جو کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف کتابوں کے اندر ہے، فتاوی ہندیہ وغیرہ کے اندر بھی کتاب الکراہیت الباب التاسع عشر 5ویں جلد 357 صفحے پر جو زکریا بک ڈیپو سے چھپی ہوئی ہے، اور 558 صفحے پر، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح کے اندر بھی نقل کیا ہے، آخر باب الجمعہ کے اندر صفحہ نمبر 524 کے اندر۔ اور اردو کتاب اگر دیکھنا ہے تو مفتی سلمان منصور پوری کی کتاب النوازل 15ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 547، 548 اور 549 اور 550 کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ لہٰذا اس سے بات صاف ہو گئی کہ اب موئے زیر ناف کو کہاں سے کاٹنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے صاف کرنا چاہیے، بلیڈ، پاؤڈر، کریم وغیرہ، ان سب چیزوں سے صاف کرنا جائز ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔